مدارس میڈیا زندہ باد، مدارس میڈیا زندہ باد، زندہ باد زندہ باد، مدارس میڈیا زندہ باد، مدارس میڈیا زندہ باد۔ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ جب صف بندی کر دی جاتی ہے تو جس شخص کا انتظار ہوتا ہے اسے امام کہتے ہیں، اور وہ حافظ قرآن ہوتا ہے۔ حافظ قرآن کو اللہ رب العزت نے مختلف اعزازات و اکرام سے نوازا ہے، دنیا میں اس کے ساتھ خاص اعزاز ہے۔ جب امامت کی ضرورت ہوتی ہے، لوگوں کو نماز پڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے، تو حافظ قرآن کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔ دوسری بات، اگر کوئی حافظ سیادت و قیادت کی استطاعت رکھتا ہے، قوت رکھتا ہے، اس کے اندر صلاحیت ہے سیادت و قیادت کی، تو امت کے طبقے میں اس شخص کو جو حافظ قرآن ہو، سیادت کے لیے یا کسی عہدے کے لیے اس کو ترجیح دی جائے گی۔ تیسرا، اگر کسی حافظ کا انتقال ہو جائے تو انتقال کے بعد اگر کسی قبر میں ایک سے زائد مردوں کو دفن کرنے کی نوبت آئے تو حافظ قرآن کو قبلہ رخ کیا جائے گا، اور اس کے بعد دوسروں کو رکھا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کر کے دکھایا ہے۔ یہ تین اعزاز دنیا میں اس کے ساتھ خاص ہوئے۔ اب آخرت میں اس کے ساتھ آپ لیجئے کہ آخرت میں جب ہم دیکھتے ہیں تو آخرت میں اللہ رب العزت حافظ قرآن سے فرمائیں گے کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، جیسے تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا، اور تیری آخری منزل، آخری پڑاؤ تیری آخری آیت ہوگی۔ دوسری چیز کہ حافظ قرآن کو ایک معزز لباس اور مکرم تاج سے نوازا جائے گا، اس کا اکرام کیا جائے گا۔ تیسری چیز، جو اس کا ٹھکانہ ہوگا، جو اس کی رہائش گاہ ہوگی، وہ محرر فرشتوں کے ساتھ ہوگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ یہ اس حافظ قرآن کی لیے فضیلت اور اہمیت ہے جس نے قرآن کو حفظ کر لیا ہو۔ یہ لاک ڈاؤن کا دور ہے اور ماہ رمضان اس وقت میں آیا ہے، اس عرصے میں آیا ہے۔ لاک ڈاؤن کے مختلف فائدے ہمارے سامنے آئے۔ اس کا ایک فائدہ ہمارے سامنے جو آیا کہ ایک تو ہم نے گھر پہ نماز پڑھنا سیکھا کہ گھر پر اگر نماز پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے۔ دوسری بات کہ ہم نے گھر پر ہی اپنی تراویح کو ادا کیا ہے اور ادا کر رہے ہیں، اور ہمیں گھر پر حافظ کی ضرورت پڑی۔ ہر شخص کو جس کا اندر تھوڑی بھی دینی حمیت ہے، اسے احساس ہوا کہ ہمارے گھر میں، ہر گھر میں حافظ ہونا چاہیے تھا۔ کم از کم ایک ایسا فرزند ہمارا ہوتا، ایک بچہ ہمارا ہوتا جس کے پیچھے ہم کھڑے ہو کر قرآن کو سنتے اور تراویح کو مکمل کرتے۔ لہٰذا ابھی کچھ گیا نہیں ہے، اب بھی یہ تلافی کی جا سکتی ہے اس کام کی، اور ہر گھر سے ایک حافظ پیدا کیا جا سکتا ہے۔ کتنا خوبصورت موقع ہے کہ ہم ایسے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خود بھی قرآن کو حفظ کریں۔ کم از کم ان سورتوں کو جن کی فضیلتیں بہت زیادہ آتی ہیں، سورہ یاسین ہے، سورہ کہف ہے، سورہ الف لام میم سجدہ ہے، سورہ رحمان ہے، سورہ واقعہ ہے، اور سورہ ملک ہے، اس طریقے سے جو مختلف صورتیں جو نہایت اہمیت اور فضیلت کے حامل ہیں، انہیں ہمیں یاد کر لینا چاہیے۔ کچھ بعید نہیں، اللہ کی شان سے، اللہ کی عنایات، اللہ کی شفقتیں، اس کی رحمتیں تو بے شمار ہیں، وہ ہماری عقل سے پرے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے ساتھ بھی وہ سلوک فرما دے کہ ہم سے بھی کہہ دیا جائے کہ تم بھی پڑھو جتنا تمہیں یاد ہے اور چڑھتے جاؤ، منازل طے کرتے جاؤ۔ اللہ کی شان سے یہ بعید نہیں ہے، اس کی رحمتیں بہت زیادہ وسیع تر ہیں۔ لہٰذا اب ہمیں طے کرنا ہے کہ ہر گھر سے، اب عید بعد مدارس میں داخل ہوں گے، ہر گھر سے ہمیں ایک بچہ مدارس کے لیے مخصوص کرنا ہے کہ اسے حافظ قرآن بنانا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ حافظ کے بعد اسے امامت ہی تفویض کی جائے، امامت ہی کے عہدے پر لگایا جائے۔ آپ اس کو تاجر بھی بنا سکتے ہیں، آپ اس کو ڈاکٹر بھی بنا سکتے ہیں، الغرض دنیا کے ہر فیلڈ میں اسے آپ ڈال سکتے ہیں جس میں آپ کی تمنا ہو، لیکن اس حافظ کو بنائیں کیونکہ وہ ہمارے لیے دنیا و آخرت کا سرمایہ ہے۔ یہاں سے جانے کے بعد بھی جو بھی وہ پڑھے گا وہ ہمارے حصے میں جاتا رہے گا۔ ماں باپ کی حیثیت سے اللہ رب العزت ماں باپ کو اس حافظ قرآن کی وجہ سے، جو ماں باپ نے اس کے لیے قربانیاں دی ہیں،
ان کا اعزاز و اکرام یہ ہوگا کہ ان کو ایک ایسا لباس اور پوشاک عطا کی جائے گی جس پر تمام دنیا کے لوگ عش عش کر اٹھیں گے اور رش کر رہے ہوں، اتنے خوبصورت ان کا اعزاز و اکرام کیا جائے گا، ایسا لباس انہیں عطا کیا جائے گا۔ تمام ماں باپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے بچے کو، ہمارے گھر میں ایک ایسا نور ہو، ایسا بچہ ہو جو قرآن کی تلاوت کرے، جس سے ہمارا گھر معطر ہو جائے، گوشہ گوشہ، اور ہمارے گھر کا چپا چپا مشک بار ہو جائے، اور قرآن کی جو انوار ہیں، تجلیات ہیں، برکات ہیں، وہ ہمارے گھر پہ مکمل طور سے ان کا نزول ہو جائے اور ظہور پذیر ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔